شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے حکومت وقت سے، لیکن آپ کو لگتا نہیں سر کہ ٹو لیٹ ٹو لٹل؟ اب ان مذاکرات سے کیا گول آپ اچیو کریں گے؟ اور جو پہلے تو گویا کہ ٹی او آرز بھی آپ کی جانب سے طے کیے جا رہے تھے اور حکومت اس کو بیئر کر رہی تھی، بٹ اب آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ مذاکرات کی بات کرنا یہ مناسب وقت تھا اور اس کو حکومت وقت سیریس بھی لے گی؟ افتخار صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو نئے پروگرام کی بہت مبارک. افتخار صاحب مذاکرات کی بات پی ٹی آئی نے کبھی کرنی نہیں چھوڑی. آپ ہماری جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں دیکھ لیجئے، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اسٹریس دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کو، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر تھی، کیونکہ جب ہم نے انگیج کیا حکومت وقت کے ساتھ 7 ہفتے کی ڈیوریشن کے اوپر، وی ور انگیج ود دیم، اور اس میں 3 سیشنز ہوئے، تو اس میں سے ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی ریلیونس ہے، نہ لیجیٹمیسی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے. انہوں نے ہمیں وعدہ کیا پہلی میٹنگ کے بعد کہ ہماری جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کی ملاقات کرائی جائے گی خان صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی 1 دن کی بات ہے. وہ 1 دن 2 دن بن گئے، 2 دن 3 دن بن گئے، 3 دن 4 دن بن گئے، اور پھر 7 دن کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کیے اور کہا جی کہ ہم تو یہ کام نہیں کرا سکتے. سو اکراس دا ٹیبل جن کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جن سے آپ سیریس معاملات ریاست جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ان کے بعد ان کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو پھر لازمی بات ہے ڈس اپوائنٹمنٹ تو بہت شدید تھی. اس لیے ہمارا سٹریس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے اوپر رہا ہوا ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل کیموفلاج کیا جائے اور وہ سامنے نہ آئے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے علاوہ خان صاحب میری کنوکشن ہے، اور میں بار بار کافی عرصے سے اس کے اوپر سٹریس کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے آگے بڑھنے کا وہ بات چیت ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہوتا نہیں ہے. جہاں تک لیکن رؤوف صاحب کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت مذاکرات کی طرف آتی بھی ہے تو ود اپروول آف گویا کہ اسٹیبلشمنٹ آئے تو تب جا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں آپ حکومت کے پاس کہیں نہ کہیں لیجسمیسی بھی آ گئی اور ساتھ میں ان کے پاس کوئی اتھارٹی بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ گویا کہ کچھ دینے کے لیے ان کے پاس ہے؟ دیکھیے میری کنٹینشن یہ ہے کہ نہ ان کے پاس لیجیٹمیسی ہے، نہ اتھارٹی ہے، اور نہ ہی ان بونڈے کنڈوں سے یہ لیجیٹمیسی اور اتھارٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا استعمال کر کے اور پاکستان کے باقی ادارے جو ہیں ان کا استعمال کر کے. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اجازت کے بغیر یہ بات چیت بھی شروع نہیں کر سکتے ہیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو حقائق ہیں، موروثی حقائق ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. مذاکرات پر سے ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات میں جیسا کہ ابھی ہمارے کچھ لیڈران جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، ناحق قید ہیں پچھلے 2 سال سے، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے، آپ کی نظر سے میرا خیال ہے گزرا ہوگا. اس میں انہوں نے مذاکرات کا کہا ہے، اور انہوں نے 3 چیزیں کی ہیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1 مذاکرات آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی کریں. نمبر 2 مذاکرات جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ لگاتار ہوتی رہنا چاہیے. وہ ایک بلکہ پری کنڈیشن کے طور کے اوپر ہے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی ڈفرینٹ بات نہیں کر رہے. یہ پارٹی پالیسی جو ہے وہ بھی یہی ہے. تو لیکن مسئلہ اس میں جو پھنسا ہوا ہے وہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ورچولی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. کل بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات تھی، کل 32ویں ہفتہ لگاتار کوئی ملاقات نہیں ہونے دی. لیکن انفیکٹ رؤوف صاحب اگر آپ پھر کنڈیشنز رکھ رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ انٹرویو میں کہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپس میں گفتگو کریں، اور اسٹیبلشمنٹ تو جو حکومت وقت پہ جماعت ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک اچھے ورکنگ ریلیشن کے ساتھ آگے بڑھنا، گویا کہ اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ ایک سوچ نہیں پائی جا رہی. بٹ پھر آپ کنڈیشنز رکھ رہے ہیں. پہلے بھی لگتا ہے کنڈیشنز رکھی گئی تھی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ پائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمانڈ اس کے ساتھ جائیں گے تو حکومت کو جس وقت کمفرٹ زون میں ہے وہ کیوں چاہے گی کہ سر آپ کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں اور معاملات کو طے کریں؟ صحیح بات، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری کنڈیشن کوئی نہیں ہے. 2 باتوں کا جواب میں دونوں کا دوں گا علیحدہ علیحدہ. ہم نے پری کنڈیشن کوئی نہیں لگائی ہے. دیکھیے
جب یہ نواز شریف صاحب باہر تھے تو آپ کو پتا کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ باہر جایا کرتی تھی ان سے ملاقات کے لیے, ٹھیک ہے, اس جہاں جو جیل میں بھی تھے تو پوری کی پوری پارٹی ان سے جا کے ملا کرتی تھی. تو خان صاحب سے بات کرنی یا ان سے ملنا جو ہے وہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے, یہ خان صاحب کا آئینی قانونی حق ہے, یہ جیل مینول میں بھی یہ رائٹ ہے ان کا. اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ حکم بھی صادر کیا ہوا ہے کہ جی ایک شیڈیول کے مطابق ملاقاتیں کرائی جائیں, تو وہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان سے گائیڈنس تو ہم نے لینی ہے نا, وہ تو ضرور لینی ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے فرمایا جو کہ جی یہ کیوں چاہے گی, بالکل ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر ہمارے ملاقات جو ہے ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو یہ بڑے وابلی ہو جائیں گے, ان کی حکومت قائم رہنا پاسبل نہیں گا اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات. تو لازمی بات ہے کہ اپنی حکومت کو کام رکھنے کے لیے ان کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کے راستے میں رکاوٹیں کریں, اور جو یہ کر رہے ہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ ہوتا رہے گا, لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو, اور اس میں اگر وہ ان کو بھی لانا چاہتے ہیں تو ضرور, وہ اس میں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں. تو رؤوف صاحب پروگرام کے پہلے سے میں بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ تھے, انفیکٹ وزیر مملکت برائے قانون انصاف ہے, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے معاملے پہ اب تو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ایک آئی ہے, تو اگر اس معاملے پہ سوری کہہ دینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت کو نہ کہیں, اس قوم سے کر لیں, تو اس میں کیا حرج ہے, ایک ماحول سا بن جائے گا, اور اگرچہ آپ کے معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا پتہ چل ہی جائے گا, لیکن سوری کرنے میں کیا حرج ہے سر, اگر ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کرنا پڑے تو؟ دیکھیے یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک پہلے دن سے جب یہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب یہ ہوا تھا, تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کے تمام پہلو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے اور پھر اپنی رپورٹ شائع کرے. اس رپورٹ میں جو چیز بھی سامنے آئے گی اس کے مطابق وہ آگے کے قدم اٹھا لیے جائیں گے, لیکن وہ بغیر کسی پروف کے. دیکھیے کافی سے زیادہ جگہوں کے اوپر کلیم کیا جاتا ہے کہ جی اٹیک ہوئے تھے, ان میں سے کسی ایک جگہ کی CCTV فوٹیج بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دکھائی. تو جب تک یہ نہ پتہ چلے ایک قانونی طریقے سے, ایک انویسٹیگیٹو طریقے سے کہ جی اس کا رسپانسبلٹی کس کے اوپر جاتی ہے, اس وقت تک معافیا مانگنا یا نہ مانگنا فرینکلی وہ کوشچن کھڑا نہیں ہوتا. تو جہاں کے خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا تھا, شدید افسوس کا اظہار کیا تھا, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے شدید افسوس کا اظہار کیا تھا. ہم سب لوگ, میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شدید افسوس کا اظہار کر رہا ہوں, تمام ہماری لیڈرشپ نے بھی اس کے اوپر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے. آپ انویسٹیگیشن کرا دیجئے, رپورٹ دیکھ لیجئے, اس کی بیسس کے اوپر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا لاسٹلی سر یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر خود اختلافات, پھر KP کی حکومت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اندر سے خواہش ہے کہ علیم صاحب کو ہٹا دیا جائے. پچھلے دنوں اجلاس ہوا KP ہاؤس میں تو علیمہ خان صاحبہ کے طرز سیاست پہ, گفتگو پہ اعتراض کیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب, تو پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے سر, یہ کہیں اور سے لوگوں کو گویا کہ بھڑکایا جا رہا ہے, بہکایا جا رہا ہے, یا نہیں پارٹی کے اندر کچھ سیریس ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, اس وجہ سے ہمیں گروپ بندے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں مختلف آراء کا ہونا کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے, یہ ہوتی ہیں. باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں مختلف آراء رہی ہیں اور وہ کبھی موضوع گفتگو نہیں بنا, لیکن چونکہ ٹارگٹ PTI کو کیا جا رہا ہے تو اس لیے وہ بہت زیادہ موضوع گفتگو پر, اس میں آپ کی ذات کے بارے میں نہیں عرض کر رہا, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. تو پرسوں ہماری پارلیمنٹری پارٹیز جتنی بھی تھی وہ ان کا سیشن ایک ہوا تھا KP ہاؤس میں, اور آپ نے شاید اگر اس کی جو پروسیڈنگز ہے اس کو دیکھا اور اس کا جو بیانیہ آیا ہے وہ بھی دیکھا ہو. سب لوگوں نے یونٹی کی بات کی ہے, ہوموجینٹی کی بات کی ہے, ہم آہنگی کی بات کی ہے, مل کر چلنے کی بات کی ہے, ڈفرینسز ختم کرنے کی بات کی ہے, اور خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے سب نے ٹوٹل فیتھ کا اظہار کیا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کا جو بھی حکم ہوگا اس کو ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اور یہاں تک کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ KP کی اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی جائے تو اس کے اوپر بھی فوری طور کے اوپر عمل ہوگا. سو پارٹی میں مختلف آراء موجود تھی اور رہے گی, ان کو ختم نہیں کر سکتے آپ, لیکن جہاں تک پارٹی کے یونائٹڈ ہونے کا سوال ہے وہ بالکل خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے پارٹی ایک آواز سے بات کر رہی ہے, اور ان کی لیڈرشپ کے مطابق, ان کے احکامات کے مطابق ہی پارٹی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اپنے نیریٹو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تحریک انصاف کا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا انہوں نے. ناظرین یہیں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں آج کا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.